نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم جنوری سن 2024 کا پہلا دن ہے اور بہت سے لوگ آج کے اس دن کو منا رہے ہیں، سالگرہ منائی جا رہی ہے، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ وہ کہتے ہیں نہ اینٹ کیا گری دیوار حیات سے، لوگ کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک۔ زندگی جو ملی تھی اس میں سے ایک دن کم ہو گیا، ایک مہینہ کم ہو گیا، ایک سال کم ہو گیا، 5 سال 10 سال 20 سال کم ہو گئے۔ اب فکر کی بات ہے کہ پیچھے بچا کیا ہے۔ ہمارے پاس جو ٹائم ہے، جتنا ہمیں اس زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ملا تھا، اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ملا تھا، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ ابھی تک ہم نے کتنی فرما برداری کی، کتنی اطاعت گزاری کی؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم ہجری سال سے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلامی سال سن ہجری سے شروع ہوتا ہے، ہمارا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، لیکن وہ چاند کے حساب سے ہے، یہ سورج کے حساب سے ہے۔ اگر کیلنڈر چاند والا ہو یا سورج والا، چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا۔ ہم مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ ہم سن ہجری سے ابتدا اور آغاز کرتے ہیں۔ سال چاند کے حساب سے ہو یا سورج کے حساب سے، دن اور رات کو لانے والا اللہ ہے، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، چمکانے والا اللہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر خوشی کس بات کی؟ ہم نے کون سا ہدف پورا کر لیا؟ کون سا ٹارگٹ ہے جو اچیو کر لیا؟ کون سا کارنامہ ہے جو سر انجام دے لیا؟ ابھی تک تو بہت کچھ جو طے تھا اس کے بالکل ابتدائی قدموں پہ ہیں ہم لوگ۔ کیا کشمیر آزاد ہو گیا یا پوری دنیا میں امن آ گیا؟ یہ تو الفاظ واضح ہیں، بڑے مشہور ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، لیکن سب کو حقوق بھی ملے یا نہیں ملے؟ امن سب کو مل گیا یا نہیں ملا؟ یہاں پر تو اسلامی روایات کا استحصال کیا جا رہا ہے اور اسلامی روایات کو کچلا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں اور شرارتیں کی جا رہی ہیں۔ اور پھر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہمارے اندرونی حالات کیا ہیں، ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے۔ اس حوالے سے آپس میں سارے اسلامی ممالک ملیں، بلاک بنائیں، وہ مشترکہ تجارت کریں، وہ مل کے اپنے مفادات کو سوچیں، اپنی ترجیحات کو سوچیں، آپس میں مشاورت کریں۔ سورۃ الشورى ایمان والوں کے لیے آئی ہے اور اس کے اندر مشاورت ہی کا بتایا گیا ہے۔ اتحاد اور وحدت ضروری ہے، وہ ہونی چاہیے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو۔ بہرحال جو لوگ نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ لوگ مبارکبادیں بے شک دیں، ان کو حق بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ ہم زبردستی کسی کا مائنڈ چینج نہیں کرتے، سجیشن دے سکتے ہیں، ہمارا ایک نقطۂ نظر ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارا کہنے کا ایک مقصد ہے، ہماری ایک ترجیح، ایک سوچ ہے، ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی رات کو سونے کے وقت اپنے بستر پہ لیٹے تو اس وقت سونے کے وقت اپنے پورے دن کو سوچے کہ میں نے آج کون سا اچھا کام کیا، کون سا ایسا کام ہے جو میں نے نہیں کرنا تھا، میں نے غلطی سے کیا، اس پہ توبہ کرے، استغفار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ کون سا کام ہے جو کرنا تھا اس نے آج کیا ہے۔ ایسے ہی اپنے ہفتے کو سوچے، اپنے مہینے کو سوچے، پوری زندگی کو سوچے اور پھر نئے عزم کے ساتھ دوسرے دن کا آغاز کرے، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کرے، پھر اپنے دن کے ساری باتوں کو، اپنے کاموں کو سوچ لے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم میں سے ایسا کون شخص ہے جس نے آج مہمان کو کھانا کھلایا؟ تو کچھ لوگوں کے ہاتھ اٹھ گئے، جن میں ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تھا۔ پھر فرمایا آج کون ایسا آدمی ہے کہ جس نے کسی ننگے کو کپڑا پہنایا؟ کچھ لوگوں کے ہاتھ اٹھے، ان میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ بھی ہے۔ یعنی جس نیکی کو بھی شمار کیا، جس نیکی کو بھی گنوایا،
ہر بات میں جناب ابوبکر صدیق کا ہاتھ بلند تھا۔ فرمایا صلح کس نے کروائی؟ آج دو لڑنے والوں کا آپس میں ملایا کس نے ہے؟ آج گمراہ جو تھے ان کو راہ راست پہ ہدایت پہ لانے کے لیے کوشش کس نے کی ہے؟ مہمان کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ننگے کو لباس کس نے پہنایا ہے؟ یہ بہت سی چیزوں کو شمار کروایا گیا، یعنی کہ وہ کون سی نیکی ہے جس میں حضرت ابوبکر پہلی پوزیشن پہ نہیں تھے، ہر نیکی میں اول آنے والے تھے۔ تو ہمیں تو اس حوالے سے سوچ و بچار کرنی چاہیے۔ اب عمر کے ہمیں حصے میں آگے کہ بچے جوان ہو گئے ہیں، جوان اب عمر ڈھلنے لگی ہے، وہ پکی عمر کو پہنچ گئے ہیں، پھر آگے بڑھاپے کی طرف جائیں گے، اور جو پکی عمر والے تھے وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ تم میں سے ہر کوئی چاہتا تو اپنی اصلاح کر سکتا تھا، اپنے کردار و عمل کا جائزہ لے سکتا تھا، اپنا محاسبہ اور احتساب کر سکتا تھا، نیکوکار بن سکتا تھا، سچا بن سکتا تھا، فرما بردار بن سکتا تھا، اطاعت گزار بن سکتا تھا، اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا تھا۔ تم نے اپنے اس وقت کو کیوں ضائع کیا؟ اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کیا؟ اتنی مہلت تو تمہیں ملی تھی، اتنا ٹائم تو تمہیں ملا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر بھی آیا۔ نذیر سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید، نذیر سے مراد ہے کہ اللہ کا پیغمبر، نذیر سے مراد یہ ہے کہ تمہاری عمر ہو گئی 60 سال، اب بھی نہیں سنبھلے، اب بھی نہیں بدلے۔ نذیر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بالوں میں سفیدی آ گئی، یہ وارننگ ہے، سمجھ جاؤ کہ اب یہ جو بالوں کی سفیدی ہے یہ پروانہ ہے آخرت میں جانے کا، اب آگے دیکھیں، پیچھے کو چھوڑ دیں۔ اور پھر اس کے بعد اولاد کی اولاد کا ہونا، اب دیکھ لیں کون کس عمر میں ہے، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ نذیر کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ڈر بھی سنایا گیا، تمہیں وارننگ بھی دی گئی کہ اس کے بعد دن تھوڑے ہیں، ابھی وقت کم ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ لہجہ لہجہ دم بدم۔ ابھی ایک برف کا ڈلا ہو، برف کا بلاک ہو، اس کو دھوپ میں آپ رکھ دیں، اوپر سورج کی تمازت، سورج کی کرنی اور شائننگ ہے، اور اس کی تپش کے اندر وہ برف کا بلاک پگھلتے پگھلتے ختم ہو جائے گا۔ یہی حال ہماری عمروں کا ہے، گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت آدمی فکر میں رہے، آخرت کی تیاری میں رہے، استغفار کے کلمات پڑھتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ کیا معلوم کون سا سانس آخری ہے، کون سا قدم آخری ہے، کون سا پانی کا گھونٹ آخری ہے، کون سا نوالا آخری ہے، کیا معلوم۔ آج لوگ نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے عید کی رات میں چاند رات مناتے ہیں، یہ سب رسم رواج ہیں۔ اور اس کے علاوہ 25 دسمبر کو عیسائی جو کرسمس ڈے مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ العیاذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی وہ اپنے طرف سے یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے۔ تو پھر بعض مسلمان بھی سادگی میں، کچھ لالچ میں، کچھ کس انداز میں اپنی ثقافت، روایات اور کلچر کو وہ گروی رکھتے ہوئے، پس سے پش ڈالتے ہوئے، تاک اور کونے میں تاکچے میں رکھتے ہوئے آ جاتے ہیں، جی ہم ان کے ساتھ ہیں اور مل کے وہ۔ بھئی آپ اپنی روایات کو دیکھیں، آپ اپنے نظریات کو دیکھیں، ان کے اندر اگر آپ نے یوں ہی ضم ہونا ہے تو پھر اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، اسلام کے اندر تشدد نہیں ہے، سختی نہیں ہے، اور اسلام کے اندر زور اور زبردستی بھی نہیں ہے، اور اگر یہ زور زبردستی نہیں ہے تو یہ ایک ایسا مرکب بھی نہیں ہے کہ کچھ ادھر گھس جاؤ کچھ ادھر گھس جاؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بن جاؤ، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسلام چمکتے دمکتے آفتاب کا نام ہے، اسلام راہ ہدایت کا نام ہے، اسلام سچائیوں کا نام ہے، اچھائیوں کا نام ہے، اچھی روایات کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ جو دنیا میں جہاں بھی کہیں بھی جو اچھائی نظر آتی ہے وہ اچھائی محمد مصطفیٰ سے آئی، وہ قرآن سے آئی، وہ دین سے آئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں انہی روایات کا امین بنتے ہوئے اسلام کی بالادستی کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ہدف طے کرنا چاہیے۔ سال چاند کا ہو یا سورج کا ہو، لانے والا اللہ ہے۔ ہم اس سال میں نئے جذبات کے ساتھ، نئے احساسات کے ساتھ اس سال کو شروع کریں، ہم عزائم اپنے کے لیے طے کریں، ہدف اپنے لیے طے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ اللہ سے امن سلامتی مانگیں، اس ملک پاکستان کے لیے مانگیں، اس عوام کے لیے مانگیں کہ یہ ملک جو ہے کلمے کے نام پر
رب اور رسول کے نام پر بنایا گیا تھا، اللہ پاک اس کی حقیقی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں استعمال فرمائے۔ اللہ پاک اس ملک میں قیام امن کے لیے، نظام خلافت راشدہ کے لیے جو کہ نظام مصطفیٰ ہے، اللہ پاک ہمیں قبولیت دے دے۔ اللہ پاک اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اسلام کا یہاں پر بول بالا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرمائے، اور وہاں پر یہودیوں کو اللہ پاک ناکام فرما دے، ان کو شکست دے دے، ان کو نیست و نابود کر دے۔ کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ پاک امن اور سلامتی دے دے، اور اس امن میں ہماری حصہ داری ہو، اسلام کی بالادستی کے سفر میں ہمارا حصہ ہو، ہم اس میں شامل ہوں۔ اللہ پاک نے چاہا تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ ابابیلوں سے کام لے لیا تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے انسانوں سے، مختصر سی جماعتوں سے بڑی بڑی جماعتوں کو شکست فاش دے دی تھی۔ آج ہم اس طرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ موقع دے دے۔ اللہ پاک اچھائی اور بھلائی خیر کے کاموں کے لیے ہم سب کو مصروف عمل فرما دے، اور میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ چاہے جس حال میں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اسلامی روایات کی پابندی اور پاسداری کیجیے۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شان ہے، یہی ہمارا نام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا